اسی ضعیفی کے عالم میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سر رکھ کر، کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں میری اور آپ کی ماں، ساری امت کی ماں، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے جیسے رحل پہ کھلا ہوا قرآن مبارک۔ اسی عالم میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے اور ان کے ہاتھ میں مسواک، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت یوں مڑی، ایسے مڑی، اور اس مسواک کے اوپر ٹکٹکی بن گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سمجھ لیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضور سے پوچھا، اللہ کے محبوب آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے نبی نے سر سے اشارہ کیا، ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لے کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک فرمانے لگے تو سخت تھی، محسوس ہوا کہ یہ مسواک سخت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب نرم کر کے دو؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک اپنے دانتوں میں نرم کی، اور نرم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میری خوش قسمتی یا خوش نصیبی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور اپنے محبوب کے لعاب کو بھی ملا دیا، لعاب کو بھی ملا دیا۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کہ اس دنیا میں کوئی ہمسر نہیں ہے، اے امی عائشہ تیرے مقدر کہ تا قیامت نہیں کوئی ہمسر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، تیرے لبوں کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، تیرے لبوں کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ میں ایسا فرمایا اللہ کے محبوب پی لے؟ فرمایا نہیں آپ پہلے پیو۔ اچھا اللہ کے نبی پی لیا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ پیالے کی کس جگہ پر آپ نے ہونٹ لگا کے پیا؟ فرمایا اللہ کے محبوب اس جگہ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے پانی پیا، اسی جگہ سے پانی پیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ فکر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پوچھا نماز ہو گئی؟ امی عائشہ نے فرمایا نہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے لیے بے ہوشی چھا گئی، ہوش آیا، نماز ہو گئی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ کی زندگی میں 17 نمازیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں، ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے کس طرح مسئلے پر بڑھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب پہلی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تو نماز کے دوران ان کی ہچکی بند گئی، ان کی ہچکی بند گئی، اور ایک ایسا منظر پیدا ہوا پیچھے سارے مقتدی عابدیدہ ہیں، سارے مقتدی عابدیدہ ہیں۔ آج اللہ کے نبی اپنے مسئلے پہ نہیں۔ انہی ایام کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے حجرے کا یوں پردہ اٹھایا، دیکھوں تو صحیح نماز ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور جب صفوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو آپ کی مسکراہٹ کی جھلک اور آپ کے چہرے کے نور سے مسجد نبوی جگمگا اٹھی۔ فرمایا اتنا نور پھیلا، اتنی جگمگاہٹ ہوئی کہ صحابہ کرام کن آنکھیوں سے ادھر دروازے کی طرف نماز کے عالم میں ہی دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا قریب تھا کہ ہم نماز کے عالم میں آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، یعنی توڑ دیں نماز کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو نماز کے عالم میں دیکھا، مسکرائے، اور جب دیکھا کہ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں تو حضور نے دوبارہ اپنا پردہ نیچے فرما دیا، دوبارہ اپنا پردہ نیچے فرما دیا۔ آخری وقت کے اندر نماز کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اور فرمایا اسی دوران امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن اپنی بیٹی کو بلایا، اپنی صاحبزادی کو بلایا، اور
حضرت فاطمہ کو بلانے کے بعد بٹھانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی کا عجیب تھا۔ اللہ کے نبی اپنی رحمت کی چادر بچھاتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، پھر اپنی رحمت والی چادر کے اوپر بٹھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو بٹھا کر کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ کے صبر کے بندھن ٹوٹ چکے تھے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اتنی پریشان ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ کان میں سرگوشی کی۔ اس سرگوشی کے بعد حضرت فاطمہ کے چہرے پر راحت آئی۔ جب حضرت فاطمہ سے بعد میں امی عائشہ سے پوچھا وہ کیا منظر تھا، وہ کیا بات ہو رہی تھی، فرمایا جب پہلی سرگوشی تھی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہونے والی، فاطمہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہونے والی ہے، مجھے اللہ بلا رہے ہیں، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ کیا سوچا ہوگا فاطمہ نے، میری زندگی بھی کیا زندگی رہ جائے گی، میرے بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بچپن میں انتقال کر گئے، قاسم بھی چلے گئے، طیب بھی چلے گئے، طاہر بھی چلے گئے، ابراہیم بھی چلے گئے، میری بہنیں رقیہ بھی چلی گئی، ام کلثوم بھی چلی گئی، زینب بھی چلی گئی، اور میری ماں حضرت خدیجہ بھی چلی گئی، ساری کے سارے تو چلے گئے ہیں، ایک تو آقا ہی ہیں، میرے والد ہی ہیں جو میری کل کائنات ہیں، اگر یہ بھی چلے گئے کون مجھے اتنے پیار سے بلائے گا، کون مجھے اپنی رحمت کی چادر پر بٹھائے گا، کون میرے پیشانی کے اوپر محبت پر بوسہ دے گا۔ فرمایا جب اللہ کے نبی حضور نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا فاطمہ میری اور آپ کی تو جدائی ہونے والی ہے، جب حضور نے دیکھا میں پریشان ہو گئی تو حضور نے فرمایا میں دوسری خوشخبری تجھے سناتا ہوں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ تو میں نے سوچا میں کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں، جب میں جاؤں گا تو اللہ کے نبی میرا استقبال کریں گے، آمنہ کے لال میرا استقبال کریں گے۔ میرے چہرے کے اوپر راحت آئی، لیکن اتنا غم تھا، حضرت جعفر فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد ساری زندگی حضرت فاطمہ کی چہرے کے اوپر ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلسل جملے، اے میرے ابا، آپ نے اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہہ دیا، اے میرے ابا آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اے میرے ابا آپ جنت الفردوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو عزت دی، اور فرمایا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ لوگوں حضور کے جانے کے بعد مجھے اتنے صدمے اور اتنے صدموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ روشن دنوں پر ٹوٹ جاتے تو روشن دن کالی راتیں بن جاتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حضرت بلال جیسا دل اور جگر رکھنے والا انسان، کتنی استقامت کا کوہ گراں اور استقامت کا پہاڑ جن کو آگ کے انگارے پر پکایا جائے وہ اللہ احد کہے، اللہ الصمد کہے، جو اتنا ہمت والا کہ آگ کے انگاروں پر پکنا برداشت کر جائے اور آگ کے شعلوں میں جلنا برداشت کر جائے، لیکن جب آمنہ کے لال کی جدائی کی باری آئی تو زمین سے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، صدیق اکبر کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا صدیق اکبر آپ نے مجھے آزاد کیا تھا، اگر اپنے لیے آزاد کیا تھا تو میں آپ کے پاس رہ جاتا ہوں، لیکن اگر مجھے زندگی بھر کے لیے آزاد کیا تھا مجھے اجازت دے دو، حضور کے جانے کے بعد اگر میں مدینے میں رہا تو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ مدینہ کو چھوڑا شام میں چلے گئے، دمشق میں چلے گئے، لیکن وہاں جا کر بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یاد ستانے لگی تو کچھ عرصے کے بعد فرمایا پھر جاؤں اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت تو کر لوں۔ جب واپس مدینہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کی نظریں پڑی تو ہر ایک یہی کہنے لگا، اے بلال حضور کے زمانے کی آذان سننی ہے۔ معذرت کرنے لگے، نہیں سنا سکتا۔ چلتے چلتے جب مسجد نبوی تک آ گئے
تو مسجد نبوی میں آتے ہی حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے کہا بلال ہمارے نانا کے وقت کی اذان ہمیں سنا دو۔ اب انکار کی مجال نہیں تھی، اب انکار کی مجال نہیں تھی۔ دونوں صاحبزادوں نے جب کہا تو کھڑے ہو گئے، اذان کری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس اتنا جملہ کہا اور غش کھا کے زمین کے اوپر آ گئے، بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ میں اس سے آگے ہمت نہیں ہے۔ وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میں اذان پکار رہا ہوتا تھا، آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، ادھر محمد الرسول اللہ کہتا تھا، ادھر نظر حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی تھی، نظر حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ بلال جیسا انسان اپنی جگہ سے ہل کے رہ گیا، عمر فاروق جیسا جری اور قوی انسان ہوش و حواس کھو کر ایسے بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے، آج جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور وصال فرما گئے ہیں، میں اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ ہی جدا ہو گئے، آپ ہی چلے گئے، اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے، اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ جب مسجد نبوی میں آئے تو عجیب ماحول تھا، ہر آدمی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ صدیق اکبر نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، فرمایا جب چھوٹے پریشان ہوتے ہیں بڑا ان کے سر پہ پھر ہاتھ رکھتا ہے، اگر ہاتھ رکھنے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر بڑی مشکل گھڑی آ جاتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، غور سے اور توجہ سے بات سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ عز وجل فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سن لو، جو تم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بندگی کرتا تھا، سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو تم میں سے اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا تھا وہ یقین رکھے کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، کبھی اس پر موت نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اور پھر قرآن حکیم کی وہ آیتیں تلاوت کی، وما محمد الا رسول، آخر تک تلاوت کی۔ صحابہ فرماتے اتنی تسلی ہمیں ہوئی اور یوں لگتا تھا یہ قرآن پاک کی یہ آیات ابھی نازل ہوئی۔ اس طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس موقع کے اوپر، وصال کے اس موقع پر صدیق اکبر نے تسلی دی۔ لیکن آخری زندگی کے ان کمزوری والے ایام میں میرے آقا نے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ اللہ چاہتے تو اپنے محبوب پر بیماری لاتے ہی نہ، زکام بھی نہ ہوتا، نزلہ بھی نہ ہوتا، بخار بھی نہ ہوتا، کمزوری بھی نہ ہوتی۔ اللہ اپنے محبوب کو ایسے اٹھا لیتے آسمانوں پر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہوا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، موت کے مرحلے سے گزریں گے، ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے نمونہ بنانا تھا کہ امت کے وہ لوگ جو آخری ایام میں کمزور ہوں گے، ضعیف ہوں گے، ضعیف ہوں گے، بیمار ہوں گے، ان کے لیے حضور نمونہ ہوں گے کہ دیکھیں اللہ کا نبی آخری زندگی میں بار بار نصیحت، بار بار تبلیغ، بار بار دعوت، بار بار نماز۔ امی عائشہ فرماتی ہیں بعد الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ تو اس لیے نمونہ بنانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ حق الیقین کہ زندگی یہ معتبر نہیں، حق الیقین کہ زندگی یہ معتبر نہیں، عین الیقین کہ موت سے کوئی مفر نہیں۔ جب موت ناگزیر ہے تو فکر موت کر، ہے فکر موت تجھ کو تو کوئی خطر نہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔